روزی کے لیے اگر کوئی کہے کہ بہترین دعا کون سی، وہ ہے تسبیح جناب زہرا کی تلاوت، بہترین دعا۔ کہتا ہوں شارٹیسٹ ایزیسٹ اسٹرانگیسٹ، اتنی مختصر دعا، اتنی آسان کہ یہ بچہ بھی تسبیح پڑھتا ہوگا، اور اتنی طاقتور۔ لیکن لوگ کمپلین کرتے ہیں مولانا یہ تسبیح تو آپ کہیں کہ نہ کہیں، ہم ایک بار نہیں دن میں کم از کم 5 بار ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جو سنت نماز ہے اس کے بعد بھی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہمیں تو وہ فائدہ نہیں مل رہا جو آپ نے کہا کہ اسٹرانگیسٹ، روزی کا سب سے طاقتور عمل۔ اور ایسے واقعات میرے پاس ہیں، اور لوگوں مومنین نے خود آج کے زمانے میں نہیں کہ 500 سال پہلے کے ایک عالم نے لکھا۔ آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جاب بہت زیادہ انسیکیور، ہر کمپنی میں لے آؤ ہو رہا ہے، پوری کمپنی کے آدھے سال کو نکال دیا جاتا، اور کتنے لوگوں کی جاب فقط اس تسبیح کے پڑھنے سے بچے ہیں کہ کتاب پوری بن رہی ہے۔ لیکن مومن کی یہ کمپلین کہ بھائی ہمیں تو یہ فائدہ نہیں مل رہا۔ میں نے یہی جملہ کل کی مجلس میں کہا تھا، جو جملہ ایک اور حوالے سے آج کی مجلس میں بیان کرنا، اور وہ یہ کہا تھا کہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو روزی کے لیے۔ بھائی اسلام میں کئی عبادتیں ایسی جو کامن کئی مقاصد کے لیے ہو سکتی، جب تک کہ آپ نیت نہیں کریں گے یہ کہہ نہیں پائے گا کہ کس کے لیے یہ عمل کس کے لیے۔ میں نے مثال دی کہ زیارت وارثہ کی نماز اور فجر کی ادا نماز اور فجر کے قضا نماز تینوں کا طریقہ یہ ہے۔ آپ کھڑے ہوئے مصلی پر اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ دی، طے ہی نہیں کیا کہ کون سی نماز، وہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھی۔ جب نماز آپ کو ثواب 2 رکعت سنت نماز کا مل رہے، لیکن نہ وہ زیارت وارثہ کے قرار پائے گی، نہ فجر کے قضا اس کی وجہ سے آپ کی ختم ہوگی، نہ یہ فجر کی ادا مانی جائے گی۔ آپ کو نیت کرنا پڑے گی کہ اس وقت میں یہ 2 رکعت نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اب بات بہت کبھی نہ ہونے پر تسبیح زہرا ہم اور آپ نماز کے بعد نماز کے تعقیبات کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ روزی کے لیے جو تسبیح زہرا پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ الگ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے روزی پہ جا رہے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت اگر پیدل جا رہے ہیں دروازے میں رک کے یہ تسبیح پڑھیں گے، اور اگر سواری میں جا رہے ہیں تو گاڑی کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ڈرائیونگ سیٹ پر یا پیسنجر سیٹ پہ بیٹھ کے آپ کی تسبیح پڑھیں گے، تب وہ روزی کی تسبیح کہہ جائے گی، ورنہ تسبیح کا ثواب تو آپ کو ویسے ملے گا۔ اسی طرح جناب نرجس خاتون کا نام زبان پہ آیا، آقا عبد الکریم حائری کا کتنا مشہور واقعہ، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم میرے ہاتھ سے نکل رہا ہوں، لیکن ہمارے یہاں آج کل یہ بات بہت مشہور ہے، لیکن طریقہ آدھا کہ جو مشکل ترین کام پورا کروانا، زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ ٹھیک ہے، زیارت عاشورہ آدھی بھی پڑھیں گے تو آپ کو بینیفٹ ملے گا، لیکن جو اصل زیارت عاشورہ کا طریقہ وہ خالی یہ نہیں ہے۔ آقا عبد الکریم حائری نے اپنے استاد آقا بزرگ شیرازی کے مکان میں ان کی موجودگی میں اس زمانے کے دوسرے مرد آقا ابشارکی سے یہ جملہ سنا اور ہم تک پہنچا۔ معصوم ان کے روضے کی زیارت کیجیے، ان کے سراہانے کی جانب جو قبریں ان میں سب سے نمایاں قبر آقا عبد الکریم حائری کی، جو استاد ہیں آقا گلپائگانی کے، جو استاد ہیں آقا خمینی کے، جو استاد ہیں آقا شہاب الدین مرشی نجفی کے، ایک عظیم شخصیت قوم کا حوضہ جنہوں نے بنایا ہے آج سے 90 سال پہلے، بلکہ 94 سال پہلے۔ آقا عبد الکریم حائری کہتے مجھ سے کہا زیارت عاشورہ کیوں نہ پڑھنا، اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ میں جناب نرجس خاتون کی نیابت میں یہ زیارت پڑھنا، اس کا ثواب ان کو ملے، اور زیارت پڑھ کے امام زمانہ سے کہنا مولا میں نے آپ کی والدہ کی خدمت میں یہ 2 بار پیش کیا ہے، آپ کے لیے پریشانی دور کر دے۔ ایک عام غیرت مند بیٹا اپنی ماں کا نام سن کے سڑک اٹھتا ہے، یہ تو کائنات کا سب سے غیرت مند بیٹا ہے،
नरगिस खातून का नाम लो और फिर जियारत पढ़ो, देखो कि कैसे पोशीदे तुम्हारी आंखों के सामने होते क्योंकि नरगिस खातून जिनको अल्लाह कायनात का कितना बड़ा शरफ दिया, इस जमाने का इमाम उनके बदन से इस दुनिया में आए और सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी हमारे यहाँ उन्हीं को किया गया।